السلام علیکم۔ فیروز نامی ایک بدبخت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا ایرانی غلام تھا۔ وہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت پہ حاضر ہوا اور آپ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ میرا آقا مجھ سے بہت زیادہ محصول وصول کرتا ہے، آپ رضی اللہ عنہ میرے اس بوجھ کو کم کرائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تمہارا آقا تم سے کتنا محصول لیتا ہے؟ اس نے کہا 2 درہم روزانہ۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا میں نجاری، نقاشی اور آہنگری کا کام کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی یہ محصول تو پھر کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اس بات پر وہ غلام دل برداشتہ ہو گیا اور لوٹ گیا، اور اگلے روز وہ بدبخت فیروز فجر کے وقت مسجد میں خنجر لے کر آیا۔ اس وقت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اس نے آ کر آپ رضی اللہ عنہ پر پے در پے خنجر کے وار کر دیے۔ ایک زخم ناف کے نیچے بھی لگا۔ پچھلی صف سے حضرت کلیب بن بکریشی رضی اللہ عنہ قاتل پر جپٹے تو اس نے ان پر بھی وار کر دیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ جب مسلمانوں نے اسے گرفتار کرنا چاہا تو اس نے مسلمانوں کے خوف کی وجہ سے خنجر اپنے پیٹ میں مار لیا اور سفر جہنم کو روانہ ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا میرا قاتل کون ہے؟ لوگوں نے اس ملعون کا نام لیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں بلکہ ایک کافر ہی ہے۔ ازہری کا بیان ہے کہ مدینہ میں نوجوانوں کے داخلے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پابندی عائد کر دی تھی۔ ایک مرتبہ حاکم کوفہ مغیرہ بن شعبہ نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں معروضہ پیش کیا کہ یہاں کوفہ میں ایک کاریگر نوجوان ہے جو لوہار بھڑی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت کام جانتا ہے اور فن نقاشی میں ماہر ہے۔ اگر اسے مدینہ میں حاضری کی اجازت صادر فرمائی جائے تو اس سے عوام کو بڑے بڑے فائدے ہوں گے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے مدینہ آنے کی اجازت صادر فرما دی۔ عرض یہ کہ اس نوجوان نے دربار خلافت میں حاضری دی اور پھر یہ شکایت پیش کی کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے مجھ پر 100 روپے ماہانہ ٹیکس عائد کر رکھا ہے اور یہ خراج بہت سخت ہے۔ ارشاد ہوا خراج کی ایک رقم زیادہ نہیں ہے۔ اس پر وہ غیر مسلم کوفی نوجوان پیچ و تاب کاتا ہوا واپس لوٹ گیا۔ اس واقعے کے چند دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اس کو طلب کر کے فرمایا تمہیں یاد ہوگا تم نے کہا تھا کہ آٹا پیسنے کی ایک ہوائی چکی بنا دوں گا۔ اس پر اس نے ترش رو ہو کر غصے کے انداز میں کہا میں آپ کے لیے وہ چکی بنا دوں گا جس سے لوگ یاد رکھیں گے۔ غرض اس کی واپسی کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حاضرین سے فرمایا یہ نوجوان مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے گیا ہے۔ پھر یہ دوزخی نوجوان جس کا نام ابو لولو تھا 2 دھاری خنجر جس کے وسط میں قبضہ تھا لیے ہوئے صبح کی تاریکی میں مسجد کے کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز کے لیے بیدار کر رہے تھے۔ آپ جب اس کوفی مشرک کے پاس سے گزرے تو اس نے آپ رضی اللہ عنہ پر اپنے خنجر سے 3 وار کیے۔ اسے ابن سعد نے بھی لکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ ان سے اجازت لے کر آؤ کہ عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ اگر آپ رضی اللہ عنہا اجازت دے دیں تو میں یہ سعادت حاصل کر لوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ جگہ ویسے تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی مگر اب یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سن کر بڑے خوش ہوئے کہ مجھے دفن کے لیے ایک خوب جگہ مل گئی، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ کہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے میرے خلیفہ ہونے اور میرے دبدبے کی وجہ سے تو ایسا نہیں کہا۔ اس لیے اپنے بیٹے سے فرمایا جب میں اس دنیا سے کوچ کر جاؤں اور میرا جنازہ تیار ہو جائے تو ایک بار پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنے کی اجازت طلب کر لینا۔ اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں سپرد خاک کر دینا۔ جنازہ تیار ہونے کے بعد بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اجازت دے دی تھی۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نے جان لیا کہ اب مجھے رخت سفر باندھنا ہوگا تو آپ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع کیا اور فرمایا میں اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر فرما دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا نہیں جانتا وہ اس بارے گرا کو کیسے سنبھال سکے گا؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کسی ایک کو اپنا امیر چن لینا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، اور ہاں میرے وصال کے بعد 3 دن کے اندر اندر اپنا خلیفہ چن لینا۔ دوستو اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔